سنا ہے ان کے جنازے بھی تین جنازے ہوئے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاعر اسلام، شاعر توحید و سنت، اہل حدیث نعت کونسل کے لاہور کے صدر محترم جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، شاعر اسلام حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب، الحمدللہ ان کو ہم اپنے ایسن اسٹوڈیو میں آنے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. تو ناظرین، ہمارا آج کا انٹرویو کا جتنا بھی محور گفتگو ہوگی وہ خطیب ایشیا، خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں ہوگی. اور ہمارا یہ کہنا بھی کوئی مشکل نہیں، ہمارے جتنے بھی الحمدللہ اہل حدیث کے جتنے بھی جماعتیں ہیں، ایک حساب سے یہ ساری جماعتیں یتیم ہو چکی ہیں ان کی ایک وفات کی وجہ سے. آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان شاعر اسلام حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب ہیں. انہوں نے ان قاری صاحب کے ساتھ سفر بھی کیا، ان کی محبتیں بھی بانٹی، ان کے جنازے میں بھی شرکت کی. تو ان سے آج ہم گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چیر باری صاحب، سب سے پہلے تو قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب کے جو ان کی وفات کے اوپر ہم سب گہرے غم کا افسوس دلی اظہار کرتے ہیں. اس کے بعد ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی صاحب کے ساتھ کوئی سفر کیا ہو، یا ان کی اسٹیج کے اوپر ان کی کوئی ایسی باتیں جو آپ کو اب تک بھول نہ سکی ہوں؟ ذرا تھوڑی سی روشنی فرما دیں. جی صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خطیب ایشیا استاد الخطبہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ، تو میں ان کی محبت آپ کو کیا بتاؤں. ایک پروگرام تھا یہ جنگ شورٹ کوٹ کی طرف نا پروگرام تھا، تو قائد صاحب نعت خاں کے ساتھ خصوصاً بڑا پیار کرتے تھے. تو انہوں نے اپنی جیب سے پیسے نکالے، میری خدمت کی اور لوگوں سے بھی خدمت کروائی. اتنی خدمت کروائی جو اسٹیج سیکرٹری تھا نا اس نے آ کے پیسے پکڑے، قائد صاحب نے اس کو پیچھے کر دیا، خود پیسے اکٹھے کیے، محبت کے ساتھ میری جیب میں ڈالے. اتنا پیار کرتے تھے علماء کرام کے ساتھ، قراء کرام کے ساتھ اور شعراء کرام کے ساتھ، اتنا پیار کرتے تھے. تو میں نے قائد صاحب کے ساتھ سفر بھی کیے، قائد صاحب کے گھر میں بھی گیا ہوں، قائد صاحب میرے گھر میں بھی آئے ہیں. قائد صاحب مہمان نواز بہت ہیں، اتنے مہمان نواز ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں. قائد صاحب قائد صاحب کے گھر میں قائد صاحب کا پتہ لینے گیا فیصل آباد میں، جب پچھلے دنوں فالج کی شکایت ہوئی تھی قائد صاحب کو نا. تو قائد صاحب یقین کریں کہ قائد صاحب دروازے میں کھڑے ہو گئے تھے اور یہ بھی لے کے آؤ وہ بھی لے کے آؤ، اپنے چھوٹے بیٹے طلحہ سے کہتے ہیں. یقین کریں اتنی محبتیں. میرے ساتھ پروفیسر حافظ عتیق اللہ عمر صاحب تھے، ٹھیک ہے. پھر اس سے قبل قاری سمیع اللہ ساجد صاحب، میں حافظ انعام الرحمن محمدی صاحب، حاجی عبدالقیوم صاحب، ہم وفد کی شکل میں قائد صاحب کی پتہ لینے گئے تھے قائد صاحب سے. تب بھی قائد صاحب نے بڑی محبتیں کی اور بس یادیں ہی رہ گئی. دیکھیں ناظرین، بات جو ہے وہ کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا، لیکن انٹرویو بھی ہم نے مکمل کرنا ہے. تو جی ربانی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی صاحب کے جنازے میں بھی شرکت کی. سنا ہے ان کے جنازے بھی تین جنازے ہوئے ہیں. جی حاجی صاحب، 3 جنازے ہوئے. اتنی خلقت، جنازے تو بڑے میں نے پڑھے ہیں، لیکن جو خطیب ایشیا رحمت اللہ علیہ کا جنازہ تھا، اللہ اکبر، اتنی خلقت حاجی صاحب، اتنی خلقت. پہلا جنازہ ان کے چھوٹے بھائی انہوں نے پڑھایا ان کے شیخ کلونی میں. دوسرا جنازہ ہوا، پھر دوسرا جنازہ کسی شیخ محترم میں پڑھایا. پھر تیسرا جنازہ مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے پڑھایا. اتنی خلقت آئی صاحب، ہر طرف خلقت ہی خلقت، بڑی خلقت ہی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ قائد صاحب کے درجات بلند کرے. آمین جی آمین. تو شیخ محترم یہ بھی بتائیں کہ جب ان کا جنازہ قاری صاحب کا جنازہ اٹھا تو ہر طرف غم ہی غم، غم ہی غم. اور دوسرا اس بات کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ قاری صاحب کی کتنی خوش نصیب موت ہے جو اس دن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہوئی. اس کے بارے میں بھی ذرا بتا دیں کہ یہ اتفاق ہے. جی بالکل حاجی صاحب، دیکھیں
فیس بک میں سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قائد صاحب کی ماشاءاللہ کتنی خدمات کی وجہ سے قائد صاحب کے لیے لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جس دن قائد صاحب کی وفات کی خبر سنی نا، جمعرات والے دن میں پروگرام تھا پتوکی میں، تو دوستوں کی اتنی کالیں آئیں تو ذہن میں یہ بات تھی کہ قائد صاحب تو فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی نا یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی کسی کو فون کر رہے ہیں، کبھی کسی، حالانکہ پتہ بھی چل گیا قائد صاحب کی وہ تصویر بھی آ گئی ہے، جو میت کی تصویر بھی آ گئی ہے، پھر بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن یہ تو ربانی صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یقین تو مجھے بھی نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے پوسٹ کی تو میں نے آپ کو ذرا سختی سے تھوڑا سا کہا کہ ربانی صاحب آپ کی پوسٹ کے مطابق تو ایسے لگتا ہے جیسے قاری عبدالحفیظ صاحب وفات پا گئے، لیکن ان کی اہلیہ نے وفات پائی ہے، تو اس کا مطلب آپ اس وقت پتوکی میں تھے۔ میں نے بھی آپ کو کہا تھا، لیکن وہ حقیقت میں قاری عبدالحفیظ صاحب۔ جی بالکل حاجی صاحب، آپ نے جب مجھے کال کی میں پتوکی میں تھا، تو میں نے اپنے جو آفیشیل پیج شاعر اسلام حافظ عبدالعظیم ربانی، اس کے اوپر میں نے پوسٹ لگائی کہ خطیب ایشیا حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالیٰ کی اہلیہ وفات پا گئی ہیں۔ تو کافی لوگوں کی مجھے کال آئی کہ پہلے آپ نے پوسٹ لگائی تھی کہ خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب کی اہلیہ وفات پا گئی ہے، تو ابھی آپ نے مجھے دوبارہ جب پوسٹ کی ہے، میں نے دوستوں کو سینڈ کی ہے، جتنے میرے چاہنے والے ہیں اور پیار کرنے والے ہیں، علماء کرام ہیں، تمام دوستوں کو میں نے وہ پیغام جب مجھے پہنچا کہ قائد صاحب کی وفات ہو گئی ہے، تو ایک دم بہت پریشانی، تو وہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو قائد صاحب کی جب وفات کی خبر پہنچی تو پھر میں نے جو پیغام دوستوں کو شیئر کیا، دوستوں کو یقین ہی نہ ہو، کہتے بھائی عبدالعظیم بھائی ابھی آپ نے وہ پوسٹ کی ہے کہ خطیب ایشیا کی اہلیہ وفات پا گئی ہے، تو ابھی آپ نے دوبارہ پوسٹ کر دی کہ قائد صاحب وفات پا گئے۔ پھر میں نے تصدیق کی علماء کرام سے، اور جب وہ تصویر سامنے آ گئی پھر تو یقین ہو گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ جی ناظرین، آپ نے سنا ماشاءاللہ، اللہ پاک قاری صاحب کو کروٹ جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ تو ہمارے انشاءاللہ دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ان کی جو ہمارے مسلک اہل حدیث کے اوپر خدمات ہیں وہ بلائی نہیں جا سکیں گی۔ میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب کے اوپر ان کا جو اپنا بندیالوی صاحب، طارق جمیل صاحب، ان کے ساتھ بھی ان کے اتنے اچھے تعلقات تھے۔ ہمارے تو اختلاف جماعتوں کا ہے، لیکن وہ قاری صاحب ہر جماعت میں گل مل جاتے تھے۔ بندیالوی صاحب خود اپنے انٹرویو میں رو کر بتا رہے ہیں کہ میں جب بھی ادھر آتا تھا فیصل آباد میں اپنے کسی بھی پروگرام کے اوپر، قاری صاحب اور میں دونوں اکٹھے جاتے تھے۔ تو ہمارے لیے تو یہ بھی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو اب میں اپنے معزز مہمان شاعر اسلام حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب سے درخواست کروں گا، قاری صاحب کی یاد میں ہمیں ان کے قرآن کی آیات اور کچھ اشعار سنائیں تاکہ ان کی یاد تازہ ہو۔ اس کے بعد پھر ہم اپنا یہ سلسلہ وینڈ اپ کرتے ہیں۔ دیکھیں عیسی صاحب، خطیب ایشیا حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ، بار بار ذہن میں یہی رہتا کہ حافظہ اللہ، تو ابھی تک بھی نہیں یقین ہو رہا کہ حافظہ اللہ کہیں کہ رحمت اللہ علیہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں درجات بلند عطا فرمائے۔ تو دیکھیں جی، قرآن پڑھنا تو خطیب ایشیا کا اخیر تھا، لیکن ہم تو ان کی طرح پڑھ تو نہیں سکتے، لیکن کوشش کرتے ہیں۔ اِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے، کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے، جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے کبھی پا نہ سکو گے۔ اور حاجی صاحب خطیب ایشیا حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ اکثر زیادہ تر سورۃ یاسین کی آخری آیات پڑھا کرتے تھے، اور اپنے وجد میں کمال کیا ماشاءاللہ خطیب ایشیا نے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین ماشاءاللہ دیکھا قاری صاحب کی آواز میں شاعر اسلام عبدالعظیم ربانی صاحب اللہ شاہی فرما رہے تھے. یقین ابھی بھی نہیں ہو رہا, اللہ کے منوں مٹی نیچے جا چکے ہیں. مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی ہمارے تمام جتنے بھی اہل حدیث ہیں ہم یتیم ہو چکے ہیں. تو اب قاری صاحب سے میں اپنا عبدالعظیم ربانی صاحب سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ قاری صاحب یہ مجھے بتائیں ربانی صاحب کہ ہمیں اتنا دکھ ہو رہا ہے قاری صاحب کا, تو ان کے بیٹوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے موقع پہ دیکھا ہے. دیکھیں جی قاری صاحب حاجی صاحب میں نے وہاں پہ دیکھا ان کے بیٹے تو رو ہی رہے تھے. جو علماء کرام تھے جنہوں نے ان کے ساتھ سفر کیا, ٹھیک ہے, اور میں نے دیکھا قاری حنیف ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی, اللہ اکبر, قاری محمد بنیامین عابد صاحب اور دیگر جید علماء کرام. یقین کریں مولانا عثمان اسلم صاحب جو فیصل آباد کی شخصیت, مولانا زبیر قاسمی صاحب, ٹھیک ہے, اور مولانا مظہر سلیم خیالوی صاحب. یقین کریں میں نے بڑے بڑے علماء کرام کو دیکھا وہاں پہ رو رہے تھے اور قاری صاحب کے لیے دعائیں کر رہے تھے. اور جمعے کے اپنا جنازے کے بعد لوگ اتنے بے چین تھے. یقین کریں حاجی صاحب میں نے دیکھا وہاں پہ رکے ہیں, یقین نہیں آ رہا. اور خلقت حاجی صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے درجات بلند کریں. اور مزے کی بات بتاؤں, حاجی صاحب خطیب شیعہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ وہ اپنے وجد میں آ کے نا وہ اشعار بڑا پڑھتے تھے. چن میرے حضور چن میرے حضور مننا پے گا ضرور نہیں کوئی دی شان دا. چن میرے حضور چن میرے حضور مننا پے گا ضرور نہیں کوئی دی شان دا. میری اکھیاں دا نور میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور نہیں کوئی دی شان دا. میری اکھیاں دا نور میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور نہیں کوئی دی شان دا. او دی جتی تو پگ میں وارا او دی جتی تو پگ میں وارا ہووے نہ حق عطائی. ساری جماعت خیش قبیلہ ساری جماعت خیش قبیلہ نالے بینا بائی. اجے لتھا نہیں چاہ اجے لتھا نہیں چاہ میرے سونے ویرا نہیں کوئی دی شان دار. اجے لتھا نہیں چاہ میرے سونے ویرا نہیں کوئی دی شان دار. چن میرے حضور مننا پے گا ضرور نہیں کوئی دی شان دار. میری اکھیاں دا نور نور میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور نہیں کوئی دی شان دار. نات نبی دین پڑھدا پڑھدا جے میں مر جاواں. نات نبی دین سندا سندا جے میں مر جاواں. نات نبی دین پڑھدا پڑھدا جے میں مر جاواں. قسم خدا دی سو واری رب دا شکر اداواں. قسم خدا دی لکھ لکھ واری رب دا شکر اداواں.
بنکاری دی گل بنکاری دی گل بنکاری دی گل ہووے رب دا فضل نہیں کوئی دی شان دا بنکاری دی گل بنکاری دی گل ہووے رب دا فضل نہیں کوئی دی شان دا چن میرے حضور مننا پائے گا ضرور نہیں کوئی دی شان دا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. دیکھیں ناظرین الحمدللہ میں اپنے بھائی شاعر اسلام عبدالعظیم ربانی صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ایسے اسٹوڈیو میں آ کر ہمیں اپنا قیمتی وقت صرف کیا. تو انشاءاللہ یہ اس کا پارٹ 2 کا آپ لوگوں کو انتظار رہے گا. وقت کی قلت کی وجہ سے ہم یہ اس کو وینڈ اپ کر رہے ہیں اس پروگرام کو, مگر اس میں آخر میں ایک بات کہتا چلوں گا. قاری صاحب اپنے زندگی کے آخری مراحل میں بھی انہوں نے 1 گھنٹہ پلس تقریر کی ہے, اس سے نیچے ان کی بریک ہی نہیں ہوتی تھی. 1 گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ 1.5 گھنٹہ تک 1 گھنٹے تک تو ان کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا تھا. آخری تقریر جو بیان انہوں نے کھائی ہے ٹھاڑ میں ابھی یہ کیا ہے 10-12 دن پہلے فوت ہونے سے, تو وہ بھی ہمارے یوٹیوب چینل SNCD سینٹر پر ہے. تو آج تک یہ میں انشاءاللہ قیامت تک میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایسا مائی کا لال دنیا میں ہمارے قاری جیسا بھی پیدا نہیں ہوگا, اور ہمارے علامہ جیسا علامہ صاحب سیال کوٹ والے علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نہ ان کے مقابل آج تک کوئی آیا ہے اور نہ آئے گا. اور اسی طرح ماں نے ایک ہی قاری جنا ہے اور اس کا نام ہے قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ, جن کا باب بند ہو چکا ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت پیار شفقت کرنے والے, ان کے گیت ان کے گن گانے والے, وہ بھی جنتوں کے مہمان بن چکے ہیں. تمام بھائیوں سے دلی دعا ہے کہ دعا کرے اللہ پاک قاری صاحب کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے اور ان کی اہلیہ کو بھی. اور آخر میں ہمارے شاعر اسلام عبدالعظیم ربانی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. ایسا مزے کی آپ کو بات بتاؤں, میری خطیب ایشیا حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ سے آخری ملاقات میرے گھر میں ہوئی تھی. ان کا پروگرام تھا قصور میں, تو میں گھر میں ہی تھا, تو میری نہ خواہش تھی, میں نے کہا یار قصور سے قاری صاحب واپس آ رہے ہیں. میں نے کال کی, بھائی سلیمان ربانی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے, قاری صاحب تصویریں آپ کی وائرل ہوئی تھی آپ کے جی, اور میں نے بھائی طلحہ سے بھی کال کی. میں نے کہا یار قاری صاحب کو نہ میرے گھر میں رہے. میں نے گزارش کی, میں نے کہا قاری صاحب میرے گھر میں تشریف لائیں, آپ کی مہربانی ہوگی. یقین کریں قاری صاحب نے دوسری بات نہیں کی, کہتے ہیں میرے پتری عبدالعظیم بھائی عبدالعظیم بیٹا میں آ رہا ہوں. یقین کریں ایسا میرے گھر میں قاری صاحب آئے, اتنی خوشی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور قاری صاحب نے بڑی دعائیں دی. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے درجات بلند کرے. اور میری تمام دوستوں سے بھائیوں سے علماء کرام سے قرۂ کرام سے گزارش ہے کہ جہاں تک یہ پیغام پہنچے تمام دوست احباب آگے شیئر بھی کیجئے. اور قاری صاحب کے لیے خصوصاً خطیب ایشیا حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ, ان کے لیے آپ نے بخشش کی درجات کی ضرور دعائیں کرنی ہے, کیونکہ ساری زندگی قاری صاحب نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے, اللہ کا قرآن سنایا اور سرکار مدینہ کا فرمان سنایا, عظمت صحابہ بیان کی ہے. تو میری دوستوں سے تمام بہن بھائیوں سے علماء کرام سے قرۂ کرام سے گزارش ہے کہ ہمارے قاری خطیب ایشیا حضرت علامہ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ, ان کے لیے آپ نے ضرور دعائیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین انشاءاللہ ہمارا اگلا انٹرویو کا پارٹ 2 سلسلہ ایک مسافر تک کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. بات کل کی تھی محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا. اس اشعار سے انشاءاللہ اگلے پارٹ 2 کا افتتاح جو ہمارا انشاءاللہ آغاز ہوگا. اب انتظار فرمائیں اگلے پارٹ 2 کا, اور مجھے اور میرے معزز مہمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.